الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى والمرتضى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. برادران اسلام، آج کا ہمارا یہ پروگرام حدیث کے حوالے سے ہے، اور یہ کیوں شروع کیا گیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جو عمل بالحدیث کے بڑے شوق سے عمل کرنے کے قائل ہوتے ہیں اور حدیث کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن میں جو اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت سارے احباب کو ملا ہوں، وہ بیچارے حدیث کے بارے میں بالکل ہی سطحی معلومات بھی نہیں رکھتے، حالانکہ حدیث کا علم بھی اسی طرح ایک بڑا علم ہے جیسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم ہے، جیسے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر کا علم جو ہے ایک بڑا علم ہے، اس کا جاننا پڑھنا اتنا ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے لیے سیکھنا پڑھنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث کا علم ہے جس کا جاننا کم سے کم ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، حدیث والے، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، یا جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے، اب مجھے یہاں پاکستان آئے 2 سال ہونے کو ہیں، میں کافی جگہ احباب کے پاس گیا ہوں، کافی مساجد میں گیا ہوں، اور بہت ساری اہل حدیث مساجد میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہاں اگرچہ اتنے زیادہ احباب نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اب کافی تعداد ہے، تو علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے، کئی علماء سے جو یہاں ہمارے علاقائی ہیں، ان کو بھی میں نے یہ بات، ان سے بھی یہ میں نے عرض کی تھی کہ اپنی عوام کو صرف حدیث تک ہی محدود نہیں رکھیے، انہیں بتلائیے حدیث کے بارے میں، صرف یہ نہ ہو کہ وہ سوکھا اور صرف اوپر سے کہتے پھرے ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور حدیث سے ان کو کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ دیکھ کر میرے دل میں کافی عرصے سے یہ ایک تمنا تھی کہ کہیں موقع ملے تو ہم یہ اپنے احباب تک حدیث کے بارے میں جو معلومات ہے
وہ ان تک پہنچائیں، تاکہ انہیں ایک فائدہ تو یہ ہو کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، اہل حدیث ہیں، کہ کم سے کم انہیں پتہ ہو احادیث کا، انہیں حدیث کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ جس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ کیسی ہے، اور جس پر ہمارا مخالف عمل کرتا ہے وہ کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ کیونکہ دعوے کے طور پر تو ہر مسلمان فرقہ جو ہے، جماعت جو ہے، وہ اس بات کی مدعی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں، جو دعویٰ ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بہت سارے ذاکرین سے سنا ہے جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں، وہ بھی اپنی عوام کو یہی باور کراتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے، ہم قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ تو دعویٰ تو ہر ایک جماعت کا ہے، دعویٰ ہر ایک جماعت کا یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن خصوصیت سے جو نام ہے پورے پاکستان یہ بر صغیر میں اہل حدیث، تو وہ ایک ہی جماعت ہے، اگرچہ وہ باقی ذیلی کئی ان کے گروہ ہیں، لیکن اصل منہج تو حدیث ہی ہے نا ان کا۔ تو اس لیے یہ پروگرام جو ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور توفیق سے شروع کر رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن ابھی رکھیں گے، پھر اگر احباب کی رغبت بڑھی تو اس میں اس کو اور پھر دیکھ لیں گے۔ اور ایک وجہ شروع کرنے کی مجھے یہ بھی اس لیے محسوس ہوئی کہ کئی سادہ لوگ وہ یہ کہتے سنیں گے کہ ہم حدیث کی کتابوں میں جو حدیث ہیں ہم وہ صرف لیں گے، وہ ہمارے لیے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ ہم نہیں لیں گے، وہ حدیث نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کی کم علمی ہے، اور اس محدث پر، اس کتاب پر جس سے وہ حدیث لے رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ جب اس امام کی قول پر کو نہیں لیتے، مثال کے طور پہ، یا امام ایک معنی کرتا ہے حدیث کا، آپ نہیں لیتے اس کو، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ امام مکمل آپ اس کے مؤید نہیں ہیں، آپ مکمل طور پر اس کی تائید نہیں کر رہے۔ تو یہ کیسے آپ کو یعنی اعتماد ہو گیا کہ جو حدیثیں اس نے نقل کی ہیں وہ صحیح ہیں؟ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، احادیث کی جو کتابیں ہیں، حدیث کے جو ابواب ہیں، احادیث کی جو سندیں ہیں، احادیث میں جو اقوال آئے ہیں مستند حوالے سے، جو احادیث میں ان کتابوں میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کو بہرحال اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک اس کے مقابلے میں کوئی حدیث نہ آ جائے۔ تو ایسا کم ہی ہوا ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اب جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، جس کی کتاب کو ہم ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ کتاب سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ بخاری ہے۔ امام بخاری کی یہ کتاب پوری دنیا کے مسلمان، ان کا یہ اتفاق ہے کہ اس میں جو احادیث ہیں وہی سب سے صحیح ترین احادیث ہیں۔ تو یہ امام بخاری کی جلالت اور اس کی فضیلت ہے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ اب اگر امام بخاری کہیں کسی حدیث کے بارے میں کوئی ترجمہ کرتے ہیں
کوئی مفہوم بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے ہم اس کو نہیں لیتے مثال کے طور پہ، تو یہ غلط ہوگا بھائی۔ امام بخاری کی جو انہوں نے ترجمے کیے ہیں، جو ابواب لکھے ہیں، جو حدیث لکھی ہیں، ان سب کو لینا ہوگا، کیونکہ وہ مفہوم ہوتا ہے، کبھی حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے، کبھی تو بعض احباب سے جب میں نے یہ سنا اور تو اس سے مجھے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں اپنے اہل حدیث احباب کے لیے، تاکہ ان کو حدیث کا سمجھنا اور حدیث کے اصول اور حدیث کا جو علم ہے ان کو آسان مفہوم میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے آج کا جو ہے اس میں ہم یہ بتلائیں گے کہ حدیث جمع کیسے ہوئی، کیونکہ یہ تو بعض لوگ پتہ ہے آپ کو اعتراض کرتے ہیں جب بدعت کی بات کی جاتی ہے کہ دین میں بدعات نہیں کرنی چاہیے، دین میں بدعت کی گنجائش نہیں ہے، تو اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بہت ساری چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ یہ بخاری شریف کہاں تھی نبی پاک کے زمانے میں، مسلم کہاں تھی، یہ حدیث کا ذخیرہ کہاں تھا، یہ تفسیریں کہاں تھیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اپنی جو بدعت رائج کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو جب یہ کتابیں یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں اور آج مسلمانوں نے لے لی، تو جب یہ گنجائش موجود ہے تو جو بدعت ہم کر رہے ہیں اس کی گنجائش کیوں موجود نہیں ہے؟ تو اس کا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، آپ اس میں خاموش ہو جائیں گے، حالانکہ اس کا جواب ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ احادیث کیسے اکٹھی ہوئی، کیسے جمع ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کے جمع ہونے کا کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ تو سب سے پہلے جو بات ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، حدیث جو ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے بارے میں کوئی مسئلہ بتایا، کوئی بات کہی، کوئی عمل کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کی بڑی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ یہ تینوں قسمیں احادیث کی، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ قولی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، جیسے آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ قولی حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو قولی حدیث کہیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، تو گویا یہ حدیث قولی ہے۔ فعلی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ کرام نے اس عمل کو نقل کیا۔ مثلاً آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ میں نے دیکھا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب رکوع جاتے تھے، اذا رکع و اذا رفع، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے
تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ فعلی حدیث ہو گئی کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے، تکبیر تحریمہ میں بھی، جب نماز کو شروع کیا اس وقت بھی، یہ بھی حدیث ہے، اور جب آپ رکوع جانے لگے تو اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے، اور جب آپ رکوع سے اٹھے تب بھی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ابھی ہم آئیں گے آگے چل کر ان حدیث پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، ہاتھ اٹھانے والی اور نہ اٹھانے والوں کا جو ہے وہ انشاءاللہ موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، دیکھیں گے دلائل کو سارا۔ یہ ابھی میں حدیث کی قسمیں بتلا رہا ہوں، 3 قسمیں ہیں حدیث کی۔ پہلی قولی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ، جہاں یہ آ جائے اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ اور دوسری فعلی حدیث کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کرے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ کہے گا وہ دیکھا تو یہاں صحابی بول رہا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جا رہا، صحابی بول رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رأیتو، میں نے دیکھا، تو یہ ہوگی فعلی حدیث، فعل۔ اور تیسری قسم ہے تقریری حدیث کہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند فرمایا، اس عمل کی تصدیق فرما دی کہ یہ عمل جو کیا اس نے، اس پر آپ نے اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی، تو اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ جس کی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اس نے پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اب یہ اس نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس کلمے کو اٹھاتے ہوئے یا اس کا ثواب لکھتے ہوئے یا اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، 30 سے زیادہ صحابہ فرشتوں کو۔ چنانچہ یہ آپ نے فضیلت بیان کر کے اس جملے کو ہی تصدیق کر دی، لہذا اس جملے کا اب کہنا مسلمان کے لیے جائز ہو گیا، اگرچہ کچھ لوگ اس کو نہیں لیتے، لیکن اکثریت امت کی انہوں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ لیا ہے، جبکہ اکثر احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، ربنا لک الحمد کہو، اللہم ربنا لک الحمد کہو، یہ سارے الفاظ آتے ہیں حدیث میں۔ اکثر احادیث میں یہی آیا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اب یہ جو الفاظ ہیں حمدن کثیرن طیبن، یہ کسی بھی قولی حدیث میں نہیں ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قولو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کے بعد۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو پر تصدیق کر دینا،
تو یہ بڑی قسمیں ہیں حدیث کی تین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام نے جمع کی۔ اب صحابہ کرام میں شروع میں جب وہ ایسے تھے کہ قرآن کو بھی لکھتے اور جو آپ فرماتے وہ بھی ساتھ لکھ دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں لکھا کرو، قرآن کے ساتھ کچھ نہیں لکھو کہ اس میں یہ خلط ملط ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے قرآن کا اور حدیث کا، یعنی ایسا کہیں اکٹھا نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اس لکھے ہوئے کو مٹا دیا۔ بعض منکرین حدیث اس جملے کو لے کر کہ آپ نے مٹا دیا، جلا دیا، وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو جلا دیا تھا، حالانکہ وہ حصہ تھا جس میں قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لکھا جا رہا تھا۔ بعد میں صحابہ کرام جو ہیں وہ حدیث کو لکھتے تھے، الگ سے لکھتے تھے، قرآن کو الگ لکھا ہوا تھا، حدیث کو الگ سے لکھتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ کثرت روایت میں مشہور ہیں اور سب سے زیادہ اعتراض منکرین حدیث انہی پہ کرتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ تو متاخر ہے اسلام میں، یہ تو متقدم نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے صحابہ نے جو ہے وہ روایت نہیں کی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ابو ہریرہ کی سب روایتیں صحیح ہیں؟ یہ بہانہ بنا کر وہ ابو ہریرہ کی بعض احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی زندگی میں بھی کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسے حدیثیں کہاں سے اکٹھی کر لی آپ نے؟ بلکہ حضرت عمر کے زمانہ میں رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھ کر ابو ہریرہ حدیثیں بیان فرما رہے تھے اور حضرت عمر کا گزر ہوا، تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے محتاط اور احتیاط کے پہلو کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے تھے، ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، باقی صحابہ بھی، تو ابو ہریرہ کو جب انہوں نے حدیثیں سناتے ہوئے سنا تو حضرت عمر نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا دیکھ کر، انکار نہیں کیا، ان کی احادیث کا انکار نہیں کیا، نہ ان پہ اعتراض کیا ہے، صرف احتیاط کا مشورہ دیا کہ محتاط انداز سے بیان کرنا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید حضرت عمر کو میری ان حدیث پر، یہ جب اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھے، اس وقت کی بات ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے گئے، اور وہاں ذرا زور سے جا کر انہوں نے وہی احادیث اور بھی جو ہے وہ بیان کرنا شروع کی تاکہ حضرت عائشہ اندر سے سنیں اور تصدیق کریں۔ تو جب حضرت عائشہ نے سنا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کون آپ سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے، آپ کو قرب ہے، آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے، آپ کے دل میں اس کا یعنی اس سے لگاؤ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے نام لیا ان کا، حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ تو پوچھنے والے نے کہا مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔ اس وقت سے حضرت عائشہ صدیقہ کو
صدیقہ بنت صدیق کہا جاتا ہے، وہ صدیقہ جس کی تصدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان اگر اس میں تھوڑا سا دیکھیں، وہ ہم انشاءاللہ آئیں گے اس بات پر، تو عائشہ صدیقہ وہ بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، جب لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ بن باب کیسے پیدا ہوا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، ان کو بولنے کے لیے کہا اسی وقت جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گواہی دی اپنی والدہ کی۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان پہ بھی الزام لگا تھا، تو ان کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ان پہ جب منافقین نے الزام لگایا تو اللہ نے زمین سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ دلوا سکتے تھے، کسی دوسرے سے کلوا سکتے تھے، کوئی معجزہ ایسا کروا سکتے تھے کہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ الزام ہے عائشہ صدیقہ طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، پاک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بلند ہستی سے اس طرح کی بات؟ تو اللہ نے زمین سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ خود آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا، سورہ النور میں اس واقعے کو بیان فرمایا جو قیامت تک پڑھا جائے گا اور اس کا وہ واقعہ کا ذکر ہوتا جائے گا۔ قرآن اللہ نے گواہی دی خود، تو بڑی شان ہے ان کی حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ابو ہریرہ نے جب زور سے وہ حدیثیں بیان کرنیاں شروع کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے پاس وہ کسی کو بھیجا کہ پتہ کرو کیا ماجرا ہے، یہ یہاں آ کر کیوں ایسے زور سے بیان کر رہا ہے؟ تو انہوں نے آ کر جب پوچھا تو جو ان کے پاس سننے والے تھے انہوں نے کہا یہ فلاں جگہ بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا انہیں یہ کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جتنی بھی انہوں نے احادیث بیان کی ہیں، جس طرح بیان کی ہیں، جن الفاظ میں بیان کی ہیں، اسی طرح اسی الفاظ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ یہ صحیح، یعنی بالکل صحیح احادیث ہیں۔ تو اس لیے ابو ہریرہ، بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے مقدم ہیں، یہ تو ابو بکر نے یہ روایت کیوں نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رفع دین کے بارے میں یہ ایک بڑا مشہور اعتراض ہے، حنفیوں کی طرف سے بھی اور دوسرے کئی لوگوں کی طرف سے، کہتے جی اگر اتنا مشہور تھی یہ بات رفع دین کی تو حضرت ابو بکر نے روایت کیوں نہیں کی، حضرت عمر نے کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ خلفائے راشدین میں سے کسی سے دکھاؤ کہ اس نے یہ روایت کی ہو۔ یہ نہیں وہ دیکھتے کہ جو روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر، یہ خلیفہ راشد کے ہی تو بیٹے ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ روایت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا اعتراض ہے جیسے وہ کر دیں۔ تو بہرحال حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے ہر وہ صحیح صریح حدیث عمل کے لیے ہے، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے وہ تقریری ہو، اس پر عمل کرنا یہ ہمارا منہج ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ صحابی جو ہے بعد میں اسلام لایا، اس سے پہلے والے انہیں کیوں نہیں روایت کی؟ بھائی انہیں نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی کو ہر حدیث کا علم ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کو اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے، تو بہرحال میں وہ
یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض ہوا، جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، جی یہ کہاں سے لے آئے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا۔ ایک تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا حضرت عمر کا، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ جب سے مسلمان ہوئے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ آپ جب گھر سے نکلتے، جو گھر میں بیان کرتے کبھی کبھی وہ بھی سن لیتا تھا۔ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی جو بیان فرماتے وہ بھی تو احادیث تھی، جو احادیث میں موجود ہیں۔ آپ کھانا کیسے کھاتے، آپ کو رات کو آپ لباس کیسا پہنتے، تو حدیث میں آتا ہے کان یحب التیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ مثال کے طور پہ کپڑے پہنتے تو دائیں طرف سے، جوتا پہنتے تو دائیں طرف سے، لباس پہنتے تو دائیں طرف سے، کھانا کھاتے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پیتے تو دائیں ہاتھ سے، رات کو سوتے تو دائیں پہلو پر۔ تو یہ روایتیں بھی تو حدیث میں موجود ہیں نا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہتا، جو گھر میں ہوتی باتیں کبھی کبھی وہ بھی سن لیتا، اور جب آپ گھر سے نکل کر تشریف لے آتے تو ابو ہریرہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس نہ لوٹتے، ابو ہریرہ آپ کے ساتھ رہتے۔ جہاں آپ جاتے ابو ہریرہ بھی ساتھ ہوتے، تو جو آپ بیان کرتے ابو ہریرہ سن لیتے اور لکھ لیتے۔ لکھنے کے لیے ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں، بلکہ لکھا نہیں کرتے تھے، سنتے تھے، اور جو سنتے انہیں یاد ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بعض احادیث کو سنتا ہوں تو بعد میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی۔ آپ نے شاید کوئی اس میں پھونک ماری یا کوئی دم کیا، یا فرمایا کہ اس کو سمیٹ لو، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے سمیٹ لی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نہیں بھولا، جو میں سنتا مجھے یاد ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ ہے کہ حدیث کی جمع ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیث کا کیا معاملہ تھا، یہ موضوع ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ سنتے تھے، ان کو حدیث یاد ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بڑا حفظ کا حافظہ دیا تھا۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، لیکن ان کے حافظے بہت تھے۔ جو بات سنتے تھے انہیں یاد ہو جاتی تھی، اور جو یاد نہیں بھی ہوتی، حدیث کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ صحابی جو ہے وہ بجائے ہو بہو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کے طور پہ حدیث بیان کرے۔ بعض ایسی بھی روایات آتی ہیں، وہ جب ہم احادیث کی اقسام دوسری پر ذکر کریں گے، صحیح کا جو صحیح، ضعیف اور حسن لغیرہ جو وہ اقسام ہیں حدیث کی، جب ادھر اس پر آئیں گے تو وہاں یہ بات پھر میں ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام میں اکثریت جو تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، پڑھنے لکھنے کا چونکہ اس وقت رواج نہیں تھا، وہ جو سنتے انہیں یاد ہو جاتا، اور کبھی کبھی دہرانا بھی پڑتا، یاد کرتے بھی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلاں ایک صحابی کا انہوں نے نام لیا، وہ مجھ سے زیادہ احادیث جمع کر لی تھی انہوں نے۔ تو اس کی وجہ ابو ہریرہ نے یہ بتلائی کہ وہ لکھ لیتے تھے
اور میں شروع میں تو لکھتا نہیں تھا، سنتا تھا صرف. تو کبھی کبھی ہوتا ہے سنی ہوئی بات آدمی کو یاد نہیں رہتی، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی تو انسان تھے نا، وہ کہ ما فوق الانسان لوگ نہیں تھے، وہ انسان تھے. لیکن اللہ پاک نے ان کو اسی طرح چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے جیسے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا. یہ حدیث میں آتا ہے، یہ بات بھی آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیث کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، وہ یا تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا، حافظے میں تھا، یا کچھ صحابہ کے ہاں لکھا ہوا موجود تھا. چنانچہ یہ اسی طرح زمانہ گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا انتقال شریف ہو گیا، وفات شریف ہو گئی، دنیا سے آپ دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے. اور یہ منتقل ہونے کا نام موت ہے. یہ اس کا نام، انتقال شریف کا نام دوسرے لفظوں میں موت ہے عربی میں. قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ انسان، افضل البشر ہیں. انسان ہیں لیکن سب کامل انسان ہیں، بشر ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ بشر ہیں، لیکن ہیں تو انسان. تو اللہ نے کہا وہ رسول ہیں، اور جو رسول ہیں ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افَإِن مَاتَ، یہاں ماتا دیکھیے، یہ مات کا معنی ہے انتقال شریف ہونا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ معنی ذرا اچھا نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی یا آپ وفات پا گئے. بعض لوگ اس کو نعوذ باللہ وہ خلاف ادب شمار کرتے ہیں اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے. حالانکہ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کی شان کے خلاف کوئی لفظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شریف سے پہلے، وفات سے پہلے جو احادیث کا ذخیرہ تھا وہ کہاں تھا؟ صحابہ کرام کے پاس. وہ مومنین، مخلصین، متقین جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام قرآن میں دیے، سچے مسلمان، پکے مومن، ان کے پاس یہ احادیث کا ذخیرہ موجود تھا. کسی نے لکھا ہوا تھا، کسی نے یاد کیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے ہر کوئی اسی کے مطابق جو ہے، جو کسی سے کوئی پوچھتا اس کو بتا دیتا. یہاں ایک بات یہ نشیں رہنی چاہیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی کو ایک عمل پہنچا، دوسرا عمل اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ جب اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین اتر رہا تھا تو یہ تدریجاً اترا ہے. تدریجاً کا معنی ہے آہستہ آہستہ. پہلے ایک حکم آتا، کبھی کبھی ایک چیز کو حرام کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگ جاتا. آپ شراب کو ہی لے لیجئے، اب اس معاشرے میں چونکہ شراب کا رواج تھا، اسلام سے پہلے اگرچہ بہت سارے لوگ نہیں پیتے تھے، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑے ہستیاں جو تھیں یہ پہلے ہی اس چیز سے محفوظ تھیں. تو صحابہ میں بھی بہت سارے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تو چونکہ معصوم تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے اپنے نبی کی.
اپنے نبی سے اللہ ایسا کوئی کام نہ نبوت سے پہلے ہونے دیتا ہے جو قابل اعتراض ہو، نہ نبوت کے بعد ہونے دیتا ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں معصوم، یعنی جس کی حفاظت ہو رہی ہو، جس کو بچایا جا رہا ہو۔ اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے نہیں پیتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے صراحت سے۔ باقی کسی کے بارے نہ بھی آئے تو اس کا یہ معنی نہیں وہ پیتے ہوں گے، لیکن مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ شراب بہرحال اس معاشرے میں چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب حرام کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو علیم الحکیم ہے، تو اسلام کا جو تو دین ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، چنانچہ اس کو دفعتاً حرام نہیں قرار دے دیا، بلکہ اس کو کئی مراحل میں جا کر آخر میں اس کو حرمت کا حکم نازل ہوا۔ پہلے ایک سورۃ البقرہ میں آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی فرما دیجئے کہ اس میں شراب اور جوئے میں تو بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑا بہت نفع بھی ہے۔ وقتی طور پہ جوئے والا جواری جب جیت جاتا ہے یکدم تو بڑا نفع کما جاتا ہے، لیکن جب ہارتا ہے تو بیوی بچوں تک ہار جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ شراب ایسی ہے، بس اتنا کہہ دیا کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے، قل فیہما اسم کبیر، اور باقی جو تھوڑا بہت نفع تو تھوڑا بہت ہی ہے۔ تو جو بہت سارے صحابہ نے اس آیت سے ہی یہ سمجھ لیا کہ اللہ کو تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، لہذا انہوں نے شراب کو اپنے طور پہ چھوڑ دیا، لیکن باقی نے نہیں چھوڑا، جن کو انہوں نے کہا کہ حرمت تو آئی نہیں ہے۔ اور ان کی شراب ہوتی بھی کیا تھی؟ وہ کھجور اور انگور کی شراب ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس آیت کے نزول پر کئی لوگوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ کر کہ جب اس میں گناہ زیادہ ہے نفع تھوڑا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ ایک دفعہ کہیں جگہ پہ صحابہ کرام جمع تھے، شراب کی وہ اسی طرح جیسے ان کی وہ عادت تھی وہ دور چلا، اور شراب پینے کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب شراب جو ہوتی ہے یہ تو نشے کی تعریف یہ ہے جو آدمی کو مدہوش کر دے، جو اس کی عقل پہ پردہ ڈال دے، عقل کو سلب کر لے، مدہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، یعنی آدمی ایسے بکارے کرے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور شرابی کی یہی حالت ہوتی ہے، جو نشہ جب چڑھتا ہے وہ گالی بکتا ہے، سامنے کوئی بھی آئے اسے نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی خبر ہی نہیں رہتی۔ تو نماز کی حالت میں وہ الٹ پلٹ الفاظ کہنے لگے کچھ لوگ جن کو زیادہ چڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا۔ تو اس سے جب یہ منع ہو گئی کہ جب تک تمہارا نشہ اترے نہیں، شراب کا اثر زائل نہ ہو جائے، نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو اب سیدھی سی بات ہے، جو صحابہ کرام نے جو ان میں سمجھنے والے تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ تو اب ظاہر ہے نماز سے کئی گھنٹے پہلے اس کو چھوڑا جائے گا، تب جا کر آدمی نماز کے وقت صحیح ہوش میں ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ نے شراب چھوڑ دی، مطلق چھوڑ دی۔
تو یہ دوسرا حکم تھا، منع اس میں بھی نہیں کیا، اتنا کہا کہ جب تک نشہ نہیں اترے شراب کے قریب نہیں نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی۔ اب یہ سیدھا سیدھا تھا کہ شراب پینے کے بعد نماز نہیں پڑھو گے، مسلمان ہو کر نماز کیسے نہیں وہ پڑھیں گے؟ ظاہر ان کے ہاں نماز کی اہمیت تو بہت زیادہ تھی نا، وہ آج کا مسلمان تو تھے نہیں۔ آج کے ہوتا مسلمان جو آج کے مسلمان کی طبیعت ہے تو یہ عین نماز سے پہلے پی لیتا۔ جیسے کچھ لوگوں کو جو روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں نا، وہ کسی ان کے عالم نے، مولوی نے مشورہ دیا کہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو سفر پہ چلے جاؤ، اللہ نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ مسافر تو اس کو حکم دیا ہے نا جس کو سفر پہ جانا بڑا ضروری ہو، جو اس سفر کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، جانا ہو ضروری۔ اب جب جانا ہے مسافر ہے تو اس پہ روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں رکھے گا۔ تو اس مولوی نے مشورہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اگر روزے گرمی میں آ گئے ہیں اور تمہیں سخت لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے، تو تم جاؤ ابھی سفر پہ چلے جاؤ، کھاتے پیتے رہو، اور جب رمضان ختم ہو جائے سفر پہ واپس آ جاؤ، سردی آئے گی اس کو قضا کر لینا اگر زیادہ ہوا تو آج کے مسلمان کی تو یہ سوچ ہے نا۔ اگر اس کو یہ کہا جاتا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں شراب پی کر نماز کے قریب نہیں جانا، تو یہ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ یہ اس وقت پیتے جب نماز کا وقت ہوتا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے، اللہ مسلمانوں کو اپنے اسلام کی طرف لٹائے تاکہ اس دین کا غلبہ دوبارہ دنیا اس کا نظارہ کرے۔ کیونکہ دین کا غلبہ کب ہوگا؟ جب یہ مسلمان قرآن و حدیث کی طرف لوٹے گا، اللہ کی کتاب کو اپنا عقیدہ بنائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا عمل پہ لائے گا۔ انقلاب تب آئے گا جب اجتماعی طور پر مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ دین کے مطابق ہوگا، کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا حکم آیا کہ نماز سے پہلے نماز کے قریب نہیں جانا نشے کی حالت میں، منع نہیں فرمایا، چنانچہ بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دی۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب ان کے لیے جو باقی بچے ہیں، اب اگر حرمت نازل ہوگی تو یہ فوراً سب چھوڑ دیں گے۔ اب ذہناً اللہ نے ان کو تیار کر دیا کہ شراب جو ہے یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مدمن الخمر، شرابی جو شراب میں ہر وقت نشے میں رہتا ہے، اگر دنیا سے توبہ کیے بغیر اٹھ گیا تو یہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، یہ جنت کی شراب سے محروم ہوگا۔ مدمن الخمر یعنی مدمن کہتے ہیں جو نشے ہر وقت شراب پیتا رہے، جب موقع ملے شراب پیتا رہے، مدمن۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ کو معلوم، یہ تو اللہ جانتا ہے بندوں کے دلوں کی حالات۔ اب ماحول جب سازگار ہو گیا، اہل ایمان نے سوچا اس میں نفع نہیں ہے، گناہ بڑا ہے اور نماز کے قریب نہیں جانا، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام، وہ آیت، اس میں پوری آیت نازل فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ناپاکی ہے، اس میں اور بھی چیزیں ذکر کی، یہ رجس ہے، لہذا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو وہاں حکم آگے الفاظ فرمائے فَاجْتَنِبُوهُ، فَاجْتَنِبُوهُ، اے مسلمانوں اس شراب سے دور ہو جاؤ، اجتناب کرو اس سے۔ تو روایات میں احادیث میں آتا ہے کہ بعض جگہ مدینہ میں صحابہ کرام کے کچھ لوگ وہ شراب کے جام جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے،
اور مٹکوں میں شراب تھی، کوئی شراب لا رہا تھا بیچنے کے لیے، کوئی شراب اندر بنا رہا تھا، کہیں شراب پی جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ اس آیت کو مدینے کی گلیوں میں زور زور سے پڑھتے جاؤ۔ تو جب انہوں نے پڑھ کر سنانا شروع کیا گلیوں میں، جس گھر کے قریب سے وہ گزرتے کہ مسلمانوں پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، فجتنبو فجتنبو، اور آگے فرمایا کہ کیا تم رکو گے نہیں اب اس سے؟ کیا اس سے رک نہیں جاؤ گے؟ کیا اس کو چھوڑ نہیں دو گے؟ تو فرمایا جہاں جہاں آواز پہنچتی گئی، پیالے رکھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ان لوگوں نے وہیں کے وہیں انڈیل دیے، اور ساتھ یہ الفاظ کہنے لگے انتہینا یا ربنا انتہینا یا ربنا۔ ہر گھر سے، ہر جگہ سے یہ آواز آنے لگی کہ اے اللہ، ہم تیرے حکم کو سن کر ہم نے چھوڑ دیا، ہم باز آگے، ہم نے ترک کر دیا۔ کسی کے منہ کے قریب ہوگی اس نے وہیں سے پھینک دی، کسی کے گلے میں ابھی نیچے نہیں گئی تھی اس نے باہر کہہ کر دی، کسی کے سامنے جام پڑا ہوا تھا اس نے وہیں سے پکڑا اور پٹک دیا۔ تو مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب کو بہا دیا گیا جب انہوں نے اللہ کا یہ حکم سنا کہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کیسی تھی دین پر عمل کرنے کی۔ آج ہم میں بہت سارے ہیں، خود ہم میں جو اہل حدیث ہونے کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی بات کی جاتی ہے بھئی حدیث میں مردوں کے لیے داڑھی ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے، تو وہ سنتے بھی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اور آپ نے حکم دیا داڑھی کو رکھنے کا اور مونچھیں کاٹنے کا، تو ہم سنتے ہیں حکم، اللہ کا حکم بھی سنتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنتے ہیں، لیکن عمل کا وہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھا۔ ان کو جو جب حکم کانوں میں پڑ جاتا تو وہیں کے وہیں اگر کہیں سنا بیٹھ جاؤ، آپ نے کسی اور کو کہا لیکن ایک آدمی آ رہا ہے راستے میں، اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو نہیں کہا۔ تو اللہ کرے ہمارے مسلمانوں میں اور بالخصوص ہمارے احباب اہل حدیث میں یہ جو کمیاں ہیں، یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ جو نام بھی ہم قرآن و حدیث کا لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف عمل بھی ہمارے بڑے بڑے عمل موجود ہے، اللہ کرے ہم سب میں اور باقی مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر پوری سنجیدگی اور متانت سے، پورے جذبے اور پوری ذہانت سے اور مکمل طور پر ہمیں جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا سچا پیروکار بنائے اور دین پر سچا ہمارے عمل کو، ہمارے ایمان کو، اللہ ہمارے عمل کو ایک کر دے، جو ہم کہیں وہ کریں، جو قرآن کہے وہ ہم مانیں، جو حدیث کہے وہ ہم کریں، سچی اتباع ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے، اور جس طرح ہم نے قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے اس پر ہمارا عمل دلیل بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو اور سب کی تکلیفوں کو آسان فرمائے، ہر کسی کے دین کے پر چلنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے۔